अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शोएब रेहान और आप देख रहे हैं रॉ सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। तो हम चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 5 की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस भी मिल जाएं। तो लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे कि हम एक्सटर्नल सीएसएस पर काम कर रहे थे। तो एक्सटर्नल सीएसएस को हमने देखा, हमने इस पर थोड़ी बहुत स्टाइलिंग की। तो अभी हम देखते हैं कि अभी तो हमने ये सीएसएस का लिंक दिया है रफ में, href में हमने सिंपल style.css लिख दिया। लेकिन अगर यही सीएसएस किसी फोल्डर में रखी हो तो उसका लिंक आप कैसे देंगे? तो यहाँ हम एक नए फोल्डर क्रिएट करते हैं स्टाइल के नाम से या CSS के नाम से, और ये जो अपनी फाइल है हम इसको मूव कर देते हैं इसमें CSS के फोल्डर में। तो अभी आप इसका लिंक कैसे देंगे यहाँ पर ये देखें। अभी इस फाइल को रन करके देखते हैं तो वो जो सारा स्टाइल वगैरह था हमारा वो गायब हो चुका है, क्योंकि इसका जो पाथ था style.css वो उसको नहीं मिला। रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन पर ये फाइल मौजूद नहीं है। तो इसका अभी हम प्रॉपर पाथ देते हैं CSS। जस्ट आपने CSS का फोल्डर का नेम देना है / और आगे फाइल का नेम दे देना है। और सेम इसी तरह आपने index.html फाइल में भी वो CSS का पाथ दे देना है। तो देखें अभी हमारा स्टाइल वापस आ चुका है। और इसी तरह अगर आप फोल्डर के अंदर फोल्डर है या उसके अंदर एक और फोल्डर है तो वो सारे फोल्डर्स आप इसमें लिखते रहेंगे। और अगर आपकी CSS फॉर एग्जांपल ये HTML ट्यूटोरियल के फोल्डर से भी बाहर पड़ी हुई है तो आप इसको फॉर एग्जांपल ये देखें HTML ट्यूटोरियल है, इसके बाहर रख लेते हैं हम इसको CSS को यहाँ पर। तो अभी भी हमारी जो CSS है गायब हो चुकी है। तो अब हम इसका पाथ कैसे देंगे? CSS के फोल्डर में तो है लेकिन वो पेरेंट फोल्डर में है। तो उसके लिए आप डबल डॉट देंगे, ये देखें डबल डॉट और साथ /, फिर आगे आप CSS का फोल्डर, उसके आगे फाइल का नेम, फाइल को सेव करें, index.html को रन करें। तो ये देखें अब हमारी CSS का पाथ जो है वो करेक्ट हो चुका है। इसी तरह अगर एक और फोल्डर उससे बाहर है तो आप एक और इस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम जो अपना CSS का फोल्डर है वो वापस अपने प्रोजेक्ट के साथ ही रखते हैं। ठीक हो गया जी। ये कुछ थोड़ी सी बात रह गई थी बतानी वो लास्ट लेक्चर में, तो वो मैंने क्लियर कर दी। तो आज हम चलते हैं अपने HTML लिंक्स की तरफ। हम देखते हैं HTML लिंक्स क्या होते हैं। HTML लिंक्स बेसिकली हाइपर लिंक होते हैं और तकरीबन आप जितनी भी वेबसाइट्स देखेंगे उन पर हाइपर लिंक्स मौजूद होते हैं। हाइपर लिंक का काम क्या होता है कि जब आप इन पर क्लिक करते हैं तो ये आपको एक पेज से दूसरे पेज पर उठाकर ले जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अक्सर वेबसाइट पर देखा होगा, अगर ई-कॉमर्स की कोई वेबसाइट है तो होम पेज पर काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो हो रही होती हैं और नीचे लिखा होता है क्लिक हियर फॉर मोर डिटेल। आप उधर क्लिक करते हैं तो वो आपको एक दूसरे पेज पर ले जाता है, तो जिस पेज पर उस स्पेसिफिक उसी प्रोडक्ट की सारी डिटेल आ रही होती हैं, जहाँ पर आप उसे ऐड टू कार्ट कर सकते हैं और उसे परचेज़ कर सकते हैं। और दूसरा, आप जब लिंक्स किसी भी हाइपर लिंक पर डिफ़ॉल्ट जब हाइपर लिंक होता है उस पर जब माउस लेकर जाते हैं तो वो जो माउस कर्सर होता है वो आपका एक लिटिल हैंड की शेप अख्तियार कर लेता है, ठीक है।
تو ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کا لنک. آپ کسی بھی طریقے سے دوسرا ڈیفائن کر سکتے ہیں. وہ سمپل ٹیکسٹ بھی ہو سکتا ہے, وہ امیج بھی ہو سکتا ہے, یا وہ کوئی بھی اور HTML کا ایلیمنٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی ہم یہاں پر ایک لنک اپنا ڈیفائن کر کے دیکھتے ہیں. سائنٹیکس اس کا ہوتا ہے, میں تھوڑا زوم کر دیتا ہوں. سائنٹیکس میں آپ نے لکھنا ہے A, تو وہ آپ کو آپشن دے رہا ہے کہ آپ نے اگر لنک کریٹ کرنا ہے تو کر سکتے ہیں. یہ اس کا سائنٹیکس ہوتا ہے لنک HTML لنک کا. اس میں ایک بہت امپورٹنٹ جو اس کا ایٹریبیوٹ ہے وہ ہے href. href میں آپ نے اس ڈیسٹینیشن بتانا ہے جہاں پر یہ لنک لے کر جائے گا. فار ایگزامپل اگر ہمارے اس لنک پر کوئی کلک کرے گا تو اسے ہم نے کہاں لے کر جانا ہے, تو ہم اسے اپنا جو ہم نے یہ سیکنڈ پیج بنایا ہوا ہے services.html کا, اس پر ہم چاہتے ہیں کہ یہ چلا جائے services.html. ٹھیک ہے, دوسرے یہ جو services.html ہم نے لکھا ہے یہ یوزر کو نظر نہیں آئے گا. یہ صرف براؤزر کو بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس لنک پر کلک کرے تو اسے services.html پر لے جائیں, اور جو چیز براؤزر کو نظر آئے گی وہ ہوتا ہے اس لنک کا ٹیکسٹ. یہ ہم بتا دیتے ہیں سروسز. یہ دیکھیں, یہ ہمارا ایک ہائپر لنک جو ہے وہ کریٹ ہو چکا ہے. اس کو ہم ابھی رن کر کے دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ ہمارا ایک لنک جو ہے وہ کریٹ ہو چکا ہے. ابھی ہم اس پر کلک کر کے دیکھتے ہیں. اچھا, اس کی ایک اور میں بات بتا دوں کہ اس کی اسٹیٹس کیا ہوتی ہیں. کہ بائی ڈیفالٹ جو لنک ہوتا ہے تو یہ انڈر لائن ہوتا ہے اور بلو کلر کا ہوتا ہے, اور جب اس کو آپ وزٹ کر لیتے ہیں تو اس کا کلر جو ہے وہ انڈر لائن اور یہ کلر اس کا پرپل ہو جاتا ہے. اور جو ایکٹیو لنک ہوتا ہے وہ اس کا کلر ریڈ ہوتا ہے. ایکٹیو لنک کیا ہوتا ہے, فار ایگزامپل دیکھیں ابھی ہم جب اس لنک پر کلک کریں گے تو اس کا کلر ریڈ ہو جائے گا. آپ نے کلک کر کے اسے کلک کیے رکھنا ہے, چھوڑنا نہیں ہے. یہ دیکھیں, ابھی میں نے اسے کلک کر دیا ہے, لیکن ابھی میں نے جو اپنا ماؤس کا بٹن ہے اس کو میں نے پریس کیا ہوا ہے تاکہ وہ سمجھنے کے لیے کہ اس کا کلر ریڈ ہے, کیونکہ ہمارا بیک گراؤنڈ کلر بھی ریڈ ہے, اس لیے وہ دیکھیں جیسے میں نے ریلیز کیا تو وہ services.html پر آ گیا ہے. واپس جاتے ہیں بیک. یہ دیکھیں, ابھی میں اسے کلک کروں گا تو اس کا کلر ریڈ ہو گیا. جب تک میں اسے ماؤس کو بٹن کو پریس کیے رکھوں گا, ریلیز نہیں کروں گا, تو وہ ریڈ ہی رہتا ہے. یہ دیکھیں, یہ ریڈ ہو گیا اور اس انڈر لائن ریڈ کلر ہے اس کا. یہ ایکٹیو لنک ہے. جیسے ہی میں اس کو ریلیز کرتا ہوں سروسز کے پیج پر چلا جاتا ہے. دوسرا وہ جو جی یہ ٹیکسٹ پارٹ ہوتا ہے یوزر کو ڈسپلے کرنے کے لیے, اور یہ جو لنک ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ہمیں یوزر براؤزر کو بتانے کے لیے کہ اس لنک کی ڈیسٹینیشن جو ہے وہ یہ ہے. دوسرا ہوتا ہے ٹارگٹ. ٹارگٹ ایک اور ایٹریبیوٹ ہے لنک کا جس کو آپ بتا سکتے ہیں کہ ٹارگٹ میں اب آپ دو چیزیں بتا سکتے ہیں کہ ایک سیلف, یہ تو بائی ڈیفالٹ سیلف ہی ہوتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو لنک کو آپ نے اوپن کرنا ہے وہ اسی ونڈو میں اوپن کرنا ہے یا کسی اور ونڈو میں اوپن کرنا ہے. تو ابھی ہم سیلف کیا ہے تو وہ اسی ونڈو میں اسے اوپن کر رہا ہے. تو دوسرا ہوتا ہے اس کا بلینک. ہم چاہتے ہیں کہ یہ لنک ہمارا اسی ونڈو میں اوپن نہ ہو بلکہ یہ دوسری ونڈو میں اوپن ہو. یہ دیکھیں, ہم نے پیج کو ریفریش نہیں کیا تھا. یہ دیکھیں, اب ہم نے پیج کو ریفریش کیا ہے تو جب میں نے وہ لنک پر کلک کیا ہے تو اس نے مجھے بجائے اسی ونڈو میں اوپن کرنے کے ایک ساتھ نیو ٹیب اوپن کیا اور اس ٹیب میں اس لنک کو اوپن کیا ہے. ٹھیک ہے, اس کو میں بند کر دیتا ہوں. ابھی دوبارہ ہم اپنے
index.html पेज पर आ गए हैं। एक लिंक हम services.html पेज पर भी क्रिएट कर लेते हैं। गो टू होम पेज, ये देखिए। और दूसरा ये जो टारगेट मैंने ब्लैंक किया ये मैं ख़त्म कर देता हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि हमारे जो लिंक हैं वो सेम विंडो में ओपन हो। ठीक है, पेज को आप रिफ़्रेश कर लें और ये देखें ये सर्विसेज पर चला गया। सर्विसेज से मैं दोबारा कहता हूँ गो टू होम पेज, तो वो दोबारा index.html पर आ गया। अभी लिंक और कितनी किस्म के होते हैं। एक ये जो हम बेसिकली ये जो हमने services.html डाला है इसको बोलते हैं URL। आप एब्सोल्यूट URL भी दे सकते हैं यहाँ, और रिलेटिव URL भी दे सकते हैं। अगर आपने किसी और वेबसाइट का URL देना है तो वो आप एब्सोल्यूट URL देंगे। एक और फॉर एग्जांपल मैं लिंक क्रिएट करता हूँ, ये NBSP मैंने यूज़ किया है, ये एक वाइट स्पेस देने के लिए होता है। इसके बाद मैं अपना एक और लिंक क्रिएट करता हूँ, उस पर मैं लिख देता हूँ https://www.facebook.com। तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट URL में आपको पूरा लिंक बताना पड़ता है। इसका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और S फॉर होता है सिक्योर, ये सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। और विदाउट HTTPS के अगर लिखें तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं, ये सिक्योर नहीं होता। अक्सर आप वेबसाइट्स खोलते हैं तो गूगल क्रोम में या किसी भी और ब्राउज़र में तो साथ लिखा होता है नॉट सिक्योर। तो जो HTTPS वेबसाइट्स नहीं होती, जिनके साथ S नहीं लिखा था, वो नॉट सिक्योर होती हैं। जो S लिखा होता है इसका मतलब है ये सिक्योर है। ये देखें जी, हमारा फेसबुक का लिंक आ गया है। इसको हम चाहते हैं कि ये जो है ये न्यू टैब में ओपन हो। पेज को रिफ्रेश करें और ये देखें जी, ये हमारा फेसबुक ओपन हो चुका है। ठीक है, दूसरी बात है जी, अभी फेसबुक ओपन हो गया, इसके बाद रिलेटिव URL हमारे क्या होते हैं। रिलेटिव URL सिंपल ये जो हमने यूज़ किया है पर services.html, ये हमारा रिलेटिव URL कहलाता है। ये हमारा रिलेटिव URL कहलाता है। इसको भी सेम इस तरह अगर पाथ आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई आपका सर्विसेज का पेज आपका अगर किसी फोल्डर में रखा हुआ है तो आप फोल्डर का पाथ भी दे सकते हैं साथ। ये देखें, ये सर्विसेज के पेज पर चला गया, ये दोबारा हमारा होम पेज पर आ गया। इस सर्विसेज के पेज पर क्योंकि अब हमने उसे एक और फोल्डर में रख दिया तो उसका CSS की जो फाइल का पाथ था वो गलत हो गया है, उसे वो CSS उस पाथ पर नहीं मिल रही, तो हमारी वो CSS सारी गायब हो चुकी है। तो हम उसको भी ठीक कर लेते हैं। डबल डॉट लगाएं, इसके साथ स्लैश दें और हमारी ये देखिए CSS वापस आ चुकी है। दोबारा हम देते हैं होम पेज पर, सर्विसेज के पेज पर, होम पेज पर। ठीक है जी, ये होता है हमारा
HTML لنکس کے بارے میں نے آپ کو بتایا، ایبسلیٹ URL اور ریلیٹیو URL کے بارے میں بتایا، ٹارگٹ کے بارے میں آپ کو بتایا، بلینک ہو سکتا ہے، سیلف ہو سکتا ہے، اس کی اپیرنس کے بارے میں بتایا کہ بائی ڈیفالٹ جو URL ہمارا ہوتا ہے وہ انڈر لائن بلو کلر کا ہوتا ہے، اور جب وزٹڈ URL ہوتا ہے وہ پرپل کلر کا ہو جاتا ہے انڈر لائن، اور جو ایکٹیو URL ہوتا ہے وہ انڈر لائن ریڈ کلر کا ہوتا ہے اس کا۔ آپ لنک میں دوسری بات ایک اور کہ آپ ٹائٹل بھی دے سکتے ہیں، ٹائٹل یہ دیکھیں ایک اور ایٹریبیوٹ ہے ٹائٹل کا، گو ٹو فیس بک، یہ دیکھیں ٹائٹل کیا کرتا ہے کہ دیکھیں وہ ساتھ جو لٹل ہینڈ ڈسپلے ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہی ایک لیبل آ گیا ہے گو ٹو فیس بک۔ تو ٹائٹل اس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ساتھ ایکسٹرا میسیج کو ڈسپلے کروانا ہے کرسر کے ساتھ تو وہ آپ ٹائٹل میں لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایک امیج کو بھی URL بنا سکتے ہیں۔ ہم کوئی امیج دیکھتے ہیں جسے ہم یوز کرتے ہیں اپنے اس مقصد کے لیے۔ میں ایک امیجز کا فولڈر بناتا ہوں اور اس میں یہ میں اپنا امیج رکھ دیتا ہوں بوٹ اسٹریپ لوگو کے نام سے، یہ ہمارا ہے JPG امیج۔ تو اب ہم چاہتے ہیں کہ ایک یہاں پر ہم بنا لیتے ہیں، لائن بریک کرتے ہیں، نیو لائن میں ایک اپنا امیج ڈالتے ہیں۔ امیج کے ٹیگ کے لیے آپ نے IMG لکھنا ہے امیج، اور اس کا دینا ہے اپنے سورس۔ اس کا امیج کا کلوزنگ ٹیگ نہیں ہوتا، اس کو ایمپٹی ٹیگ بولتے ہیں، جس کا کوئی بھی ایلیمنٹ جس کا کلوزنگ ٹیگ نہیں ہوتا اس کو ایمپٹی ٹیگ بولتے ہیں۔ اس کا آپ نے پاتھ دینا ہے اسی طرح امیجز کے فولڈر میں آپ کا تھا bootstrap.jpg کے نام سے۔ یہ دیکھیں یہ ہمارا ابھی جسٹ ہم نے امیج کا لنک تو نہیں دیا، جسٹ امیج ہم نے ایڈ کیا ہے اپنے ویب پیج میں۔ یہ ہمارا امیج آ گیا، اس کی آپ ویڈتھ ہائٹ دے سکتے ہیں، ویڈتھ 100، ہائٹ 100۔ یہ دیکھیں یہ کوریج چھوٹا ہو چکا ہے امیج ہمارا، ویڈتھ ہم دیتے ہیں اس کی 200۔ یہ دیکھیں اب اس کو لنک کیسے بنانا ہے، آپ نے سمپل اسی طرح سے HTML ہائپر لنک کا ٹیگ ڈالنا ہے، اور کلوزنگ ٹیگ جو ہے وہ امیج کے بعد ڈالنا ہے۔ ان دونوں ٹیگز یہ جو ایلیمنٹ ہے امیج کا ایلیمنٹ اس کو اینکر ٹیگ کے اوپننگ اور کلوزنگ ٹیگ کے درمیان میں رکھنا ہے۔ اس پہ ہم دے دیتے ہیں کوئی ریلیٹیو لنک W3 اسکول سے بوٹ اسٹریپ کا جو امیج ٹیوٹوریل ہے اس کا لنک ہم دے دیتے ہیں بوٹ اسٹریپ 4 کا، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے اس کا URL کاپی کیا اور یہاں پر ہم نے اس کا URL دے دیا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہمارا یہ امیج جو ہے وہ URL بن چکا ہے۔ دوسرا ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارا جو لنک ہے وہ ایک نیو ٹیب میں اوپن ہو۔ یہ دیکھیں یہ بھی میں نے اس پر کلک کیا تو ہمارا W3 اسکول بوٹ اسٹریپ 4 کا ٹیوٹوریل اوپن ہو چکا ہے۔ اس کو ہم بند کر دیتے ہیں۔ اس کا ایک اور ایٹریبیوٹ ہوتا ہے بہت ہی امپورٹنٹ، ریل نو فالو۔ یہ جو ایٹریبیوٹ ہوتا ہے یہ بتانے کے لیے ہوتا ہے سرچ انجن کو، جب آپ SEO کریں گے، سرچ انجن آپٹیمائزیشن کے بارے میں اسٹڈی کریں گے تو
وہاں آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا کہ ریل نو فالو کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم سرچ انجن کو بتاتے ہیں کہ یہ جو لنک ہے اس کو آپ نے فالو نہیں کرنا، کیونکہ سرچ انجن اس طرح سے کام کرتا ہے کہ جو بھی آپ لنک دیتے ہیں وہ اس کو فالو کرتا ہے، اس کے اندر انٹرنل جتنے بھی لنکس ہوتے ہیں وہ آپ کی ویب سائٹ کے ساتھ وہ کنیکٹ کر دیتا ہے۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو بوٹ ہے سرچ انجن کا وہ اس ویب سائٹ پر نہ جائے، صرف ہماری ویب سائٹ تک ہی رہے۔ اگر آپ کسی بھی ایکسٹرنل ویب سائٹ کا لنک دیتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ یہ لازمی لکھیں نو فالو، کہ آپ اس ویب سائٹ کا جو لنک ہے اسے فالو نہیں کریں، ہماری ویب سائٹ تک ہی آپ رہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک کسی بٹن کا بھی آپ لنک بنا سکتے ہیں۔ نیو لائن، ابھی آپ بٹن کے لیے اکثر آپ فارمز دیکھتے ہیں، فارمز کے اینڈ پر بٹن ہوتے ہیں، لائک فیس بک کا لاگ ان فارم ہے یا سائن اپ فارم ہے، اس کے نیچے بٹن ہوتا ہے سبمٹ کا۔ گو ٹو HTML ٹیٹوریل، یہ بٹن ہے ایک سمپل سا، اس کے ہم آن کلک پر بتاتے ہیں کہ ڈاکیومنٹ ڈاٹ لوکیشن جو ہے وہ آپ کر دیں w3schools.com کی سنگل کوڈ میں۔ سوری، یہاں ایکول ٹو ہم دیتے ہیں اور آگے اس لوکیشن کا پاتھ ہم دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ بٹن کا ہم نے لنک دیکھ لیا۔ اچھا جی، ٹھیک ہو گیا، یہاں تک ہمارا یہ HTML ہائپر لنک کا جو ٹیٹوریل ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا۔ ہم نے دیکھا کہ امیج کو ایز اے URL کیسے یوز کر سکتے ہیں، بٹن کو ایز اے URL کیسے یوز کر سکتے ہیں، اور امیج کے ہائپر ٹیکسٹ کا کے جو ڈفرنٹ ایلیمنٹس ہیں، ایٹریبیوٹس ہیں، وہ ہم نے دیکھا، ٹارگٹ دیکھا اس کا، اور ایبسولوٹ URL کے بارے میں پڑھا، ریلیٹیو URL کے بارے میں پڑھا۔ تو آپ اس کی پریکٹس کیجئے، ایک سے زیادہ ویب پیجز بنائیے، ان کو آپس میں لنک کیجئے، اور بار بار میں آپ کو ہر لیکچر میں یہی کہتا ہوں کہ آپ اس کی ڈھیر ساری پریکٹس کریں، جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنے آپ اس کے یوز ٹو ہو جائیں گے اور آپ ایک اچھے فرنٹ اینڈ ڈیولپر بن جائیں گے۔ تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔